کہ جب ملک آزاد ہوا تو جو بہت بڑی سب سے بڑی تبدیلی اس ملک میں آئی وہ کیا تھی؟ میں نے کئی موقع پر اپنے متروں کو، بھائیوں کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ آزادی کی جو بڑی نعمت ہے، ہم اس آزادی کی نعمت کو سمجھنے میں شاید بھول کر رہے ہیں کہ آزادی کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس نے ہم کو اس ملک میں ہر فرد کو، ایک ایک ناگرک کو، ایک ایک بھارتی کو، ہر مسلمان، ہر ہندو، کرسچن، آستک، ناستک، سب کو اس نے کیا ڈگنیٹی دیا ہے، یہ ہم اگر سمجھیں تو ہم پورے دستور میں اسی امپورٹنس کو شبدوں میں ویکت کیا گیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اتہاس کو دیکھیں تو چاہے ہندو راجا ہوں، چاہے مسلمان راجا ہوں، چاہے کلونیل پیریڈ ہو اور انگریزوں کا راج ہو، ہمیشہ اچھے راجا بھی ہو سکتے ہیں اور برے راجا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ہر راج تنتر، بادشاہت میں ایک دو طبقہ ہوتا ہے، ایک حکمراں طبقہ ہوتا ہے اور ایک جس پر حکومت کی جاتی ہے سبجیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو طبقہ ہے، دو طبقے میں بٹا ہوا سماج ہوتا ہے، گورنمنٹ کے اعتبار سے، پاور کے اعتبار سے، اور پھر اس کے نتیجے میں پاور کی ہیرارکی ہوتی ہے۔ بادشاہ ہوتا ہے، اس کا خاندان ہوتا ہے، وزراء ہوتے ہیں، جو لوگ فوج میں ہوتے ہیں ان کی الگ کیٹیگری ہوتی ہے، عوام الگ ہوتی ہے۔ تو گویا پاور کے حساب سے سماج کی الگ الگ درجہ بندی ہوتی ہے، جس کو لوگ مسلم پیریڈ کہتے ہیں، وہ بھی غلطی سے کہہ دیتے ہیں۔ مسلم پیریڈ کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے۔ مغلوں کا دور تھا، مغل حکومت بناتے تھے، ہندو عوام اور مسلم عوام جو کسان تھے، مزدور تھے، سب ایک طرح سے رہتے تھے۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے اتہاس کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ راج تنتر سے گنتنتر کی، غلامی سے اور آزادی کی جو لڑائی ہے، اس نے ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہو دیا کہ ہم سبجیکٹ سے سٹیزن ہو گئے۔ یہ سبجیکٹ سے سٹیزن جب ہم ہوئے تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب آیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اب ایک ساربھوم لوکتانترک گنتنتر کے سٹیزن ہو گئے، اور ہم نے خود مختار عوامی جمہوریہ بنایا، ریپبلک۔ یہ جو تبدیلی ہے، یہ جو آزادی ہے، یہ جو ڈگنیٹی ہے، ہم نے انسانیت کی ڈگنیٹی، ایک تو سلیوری تھی جو ختم ہوئی، اور ایک پولیٹیکل غلامی تھی، وہ کلونیل پیریڈ تھا، اور بادشاہت تھی، وہ ختم ہوئی۔ اس کے نتیجے میں ہم سب آزاد شہری ہو گئے۔ یہ آزاد شہری کا اپنے آزاد ہونے کا احساس، اور اپنے ہم وطن بھائی، اپنا پڑوسی، اپنا کسان، اپنا دوست، ایک ملک میں رہنے والے تمام انسان، امیر، غریب، فوج، مزدور، کسان، سارے لوگ اچانک سبجیکٹ سے سٹیزن ہو گئے۔ یہ جو ڈگنیٹی انسان نے پائی آزادی کی، اس ڈگنیٹی کے نتیجے میں ہم سب کے درمیان ایک نیا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ یہ جو نیا رشتہ قائم ہوتا ہے، اسی کو کنسٹیٹیوشن میں آپ فریٹرنیٹی کہتے ہیں۔ یہ فریٹرنیٹی کا رشتہ جو ہم بندھتو کہہ دیتے ہیں، ترجمہ کر دیتے ہیں، برادرانہ رشتہ کہہ دیتے ہیں، وہ برادرانہ رشتہ کا وہ معنی نہیں ہے، بلکہ دراصل اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فریٹرنیٹی جو ہے وہ ایشورس کرتا ہے دو چیز کو۔ ایک ایشور کرتا ہے ڈگنیٹی آف دا ہیومن کو، ڈگنیٹی آف دا سٹیزن کو، اور یونٹی آف دا نیشن کو۔ یہ یونٹی آف دا نیشن اور ڈگنیٹی آف دی سٹیزن، ان دونوں کو ایشور کرتا ہے یہ فریٹرنیٹی۔ یہ اسی وقت کرے گا جب فریٹرنیٹی کا یہ پریبھاشا ہمیں سمجھنی چاہیے
کہ ہم 1947 کو 15 اگست 1947 کو ہم سب لوگ جو بھارت ورش میں رہتے ہیں، جو ہندوستان ہے اس کے اندر رہتے ہیں، چاہے وہ کہیں کے ہوں، چاہے وہ ریجن کے ہوں، ساؤتھ اور نارتھ کے ہوں، چاہے کوئی زبان بولتے ہوں، چاہے کوئی بھاشا بولتے ہوں، چاہے وہ کوئی ان کا کام ہو، چاہے وہ جھاڑو دیتے ہوں، چاہے وہ IAS اپنے دور میں رہے ہوں، سب کے سب سٹیزن ہو گئے، اور سٹیزن ہوتے ہی ایک نئے رشتے میں جڑ گئے۔ اس نئے رشتے کو کیا نام دیجیے گا؟ اسی کا نام کنسٹیٹیوشن نے فریٹرنیٹی دیا۔ اسی لیے فریٹرنیٹی کو سمجھنے کے لیے جب امبیڈکر نے یہ دو باتیں کہی کہ فریٹرنیٹی ایشورس کرتی ہے ڈگنیٹی آف دا ہیومن کو، آزاد شہری، آزاد شہری ہونے کا مطلب ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آج کے دور میں کوئی کسی کو یہ کہتا ہے کہ تم ملک کی وفاداری کے لیے ان شبدوں کا پریوگ کرو، یہ گانا گاؤ، یہ ترانہ گاؤ، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ پہنو نہ پہنو، تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اپنے دیش کے سٹیزن کو ڈگنیفائیڈ نہیں سمجھتا ہے، اس کو انسلٹ کرتا ہے، وہ آزاد شہری نہیں سمجھتا۔ اسی لیے ہندوستان میں فریٹرنیٹی کا رشتہ، ہمارے بغل میں رام پرساد جی ہیں، ہمارے بغل میں پانڈے جی ہیں، ہمارے اس میں تھومس جی ہیں، یہ سب لوگ بینگ اے سٹیزن آف انڈیا، ان کی ڈگنیٹی ہے کہ یہ جو کھانا چاہیں، جو پہننا چاہیں، جو بھاشا بولنا چاہیں، جو طریقہ اپنے لیے اختیار کرنا چاہیں، ہم سب کے باوجود وہ ہمارے بھائی ہیں، غیر نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے کنسٹیٹیوشن کی اسپرٹ، اور اسی لیے جسٹس، لبرٹی اینڈ ایکوالٹی، یہ تین چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو فریٹرنیٹی کا بانی نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام ناگرکوں کے لیے ایکوالٹی کو ایشور کریں، جو پالیسی بنے، جو حکومت ہو، جس طرح سے چلائی جائے، اس میں ہم یہ دیکھیں کہ کسی کے ساتھ انیکوالٹی تو نہیں ہو رہی ہے، اونچ نیچ کی بھاونا تو نہیں ہے، چھوٹے بڑے کی بھاونا تو نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے لیے پالیسی میں اگر ریزرویشن کرنا پڑے تو ہمیں کرنا چاہیے تاکہ وہ ایکوالٹی آف اپارچونٹی اس کو بھی ملے، کسی وجہ سے، ایجوکیشن کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے، اسی طریقے سے نمبر کی وجہ سے، میجورٹی اور مائنورٹی کی وجہ سے، سب کے ساتھ سب ایکول بیفور دا لا ہو، سب ایکول بیفور دا نیشن، اور اسی کے ساتھ ساتھ لبرٹی اور آزادی۔ ابھی ہمارے متر امول مادھم جی بتا رہے تھے آزادی کے بارے میں کہ آزادی کا کیا، اور جسٹس، انصاف، اور یہ انصاف صرف لپ سروس نہ ہو، یہ اکنامیکل بھی ہو، سوشل بھی ہو، اور پولیٹیکل بھی ہو۔ تو یہ ہے گویا ہمارے نزدیک فریٹرنیٹی کی اہمیت۔ ہندوستان نے آزادی کے بعد جو سب سے بڑا اچیومنٹ کیا وہ کنسٹیٹیوشن ہے، اس پر ہم کو ناز بھی ہے اور ہم دنیا کے سامنے کہتے بھی ہیں۔ اور اس دستور میں، حالانکہ اس ملک میں اس وقت بھی چھوا چھوت بھی تھا، اونچ نیچ بھی تھا، نابرابری بھی تھے، تنگ دل ہندو بھی تھے، متعصب مسلمان بھی تھے، پسماندہ بھی تھے، سب لوگ تھے، لیکن جو کنسٹیٹیوشنٹ اسمبلی تھی اس نے جس دوردرشتا کے ساتھ، جس تجربے کے ساتھ، جس نے فیوچر کے ساتھ، برائٹ فیوچر کے ساتھ، انسان کے جتنے اچھے تجربے ہیں، جتنی اچھی قدریں ہیں، ویلیوز ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کا دستور دنیا کے تمام دستوروں کے جو اچھے تجربات ہیں، ان جو ہیومن ویلیوز ہیں، جو مذہبی روایات ہیں، جو توریت، زبور و انجیل اور وید اور دوسرے قرآن کے اندر، اسلام کے اندر ہے، ان سب میں جو اچھے ویلیوز ہیں سب کو ملا کے نچوڑ کر دیا دستور میں، اور ان قدروں کا جو نچوڑ ہے وہ جسٹس، لبرٹی، ایکوالٹی ہے، اور اس کا ان تینوں کے لیے اگر کوئی خوبصورت لفظ ہے تو فریٹرنیٹی۔ ہم اگر مذہبی زبان میں، کنسٹیٹیوشن کی زبان میں نہیں، مذہب کی زبان میں بولیں تو اسی کو ہم
ساری انسانیت کو خدا کا کنبہ کہا جاتا ہے، سارے انسان جو ہیں خدا کے کنبہ ہیں، اور وسودھیو کٹمبکم کہتے ہیں یہ سارے. لیکن ایک دیش کے رہنے والے، ایک خاص جغرافیائی حدود کے رہنے والے جو اس دستور کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، ان سب کے اندر اگر برادرانہ محبت تعلق نہ ہو، وہ یہ سمجھیں کہ ایک کا بھلا دوسرے کا بھلا ہے، دوسرے کا بھلا تیسرے کا بھلا ہے. اس ملک میں دستور کے بنانے والوں نے جو آئیڈیا آف انڈیا دیا، جو ہندوستان کے مستقبل کا خواب دیکھا، وہ ایسے ہندوستان کا خواب تھا جس میں یہاں کے رہنے والے تمام شہری، وہ شہری میجورٹی میں ہوں، مائنورٹی میں ہوں، اپر میں ہوں، لوور میں ہوں، پسماندہ ہوں یا ترقی یافتہ ہوں، چاہے وہ اجرت میں کم کام کر رہے ہوں یا پریویلیج پوزیشن میں ہوں، سب ایک دوسرے کے ساتھ فریٹرنیٹی کے اس ریلیشن میں اس طرح بندھے ہوئے ہیں کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مفاد سے جڑے ہوئے ہیں. اس کو بڑی اچھی مثال سے گویا ہم مذہبی زبان میں اگر بتائیں تو سماج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کشتی جس طرح ہوتی ہے ویسی کہ اگر کوئی آدمی کشتی کو چھید کرنا چاہے، ایک آدمی، تو دوسری کی ذمہ داری کہ اس کو پکڑ لے، اس لیے کہ اگر کشتی میں چھید کرے گا کوئی تو اس کے بعد وہ ایک آدمی کی غلطی نہیں ہوگی بلکہ پانی آ جائے گا اور پوری کشتی ڈوب جائے گی. ہم اس ڈیٹیل میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتے. تو بھارت ورش، یہ ملک نے، دستور نے ہم سب کو فریٹرنیٹی کے رشتے میں باندھ کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ میرا مفاد ان کا مفاد ہے، رام پرساد جی کا مفاد حسن رضا کا مفاد ہے، اور سراج صاحب کا مفاد جو ہے مہیش جی کا مفاد ہے، اور ٹگا کا مفاد ایکا کا مفاد ہے، عورت کا مفاد. بس وہ ایک ہندوستان کا شہری ہونے کا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے کے نفع نقصان، انٹرسٹ، ایک دوسرے کے ساتھ فریٹرنیٹی کے رشتے میں جڑے. جب یہ بات ہوگی، جب یہ احساس ہوگا تو پیپلز موومنٹ زندہ ہوں گے. اس لیے کہ حکومت ٹھیک ہے، ڈسٹریبیوشن آف پاور بھی ہے، جمہوریت کو، گنتنتر کو ٹھیک سے چلنے کے لیے ضروری ہے، اور دستور میں اس کی گنجائش ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک طبقہ امپاورڈ ہو جائے اور دوسرا طبقہ پاورلیس ہو جائے، ایسا نہ ہو ایک کلاس پریویلیج ہو جائے اور دوسرا ہیو ناٹس ہو جائے، اور سوسائٹی ہیو اینڈ ہیو ناٹس سے بن جائے ایسا. لیکن پولیٹیکل پارٹیوں پر بھروسہ صرف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹی کے اپنے ڈائنامزم ہو جاتے ہیں، پاور کا ایک اپنا لسٹ ہو جاتا. ہم اپنی 75 سال کی ڈیموکریسی میں پاور پالیٹکس کا جو ہم لوگوں کا ایکسپیرینس ہے وہ ہم لوگ محسوس کرتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم فریٹرنیٹی کو بچانا چاہتے ہیں، بندھتو کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی آزادی، ایکوالٹی، لبرٹی کو بنانا چاہتے ہیں، اپنے دیش کے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں، انڈین نیس جس کو کہتے ہیں، بھارتیتا جس کو کہہ سکتے ہیں، دستور کی روشنی میں، دستور کی روشنی میں صحیح ہندوستان کا جو مستقبل کے سفر کو محفوظ رہنے، تو صرف ہم پولیٹیکل پارٹی یا میڈیا یا بیلنس ڈسٹریبیوشن آف پاور کے سلسلے میں جوڈیشری اور دوسری اس کو پر نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ پیپلز موومنٹ ضروری ہے. اس لیے کہ گنتنتر میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ پاور میں جاتے ہیں ہمارے درمیان سے، وہ تنتر کا حصہ بن جاتے ہیں اور گن کا حصہ نہیں رہ پاتے ہیں، جن کا حصہ نہیں رہ پاتے. تو جن تنتر جو ہے وہ پھر تنتر کے حصہ بن کر کے جن کے ہت میں کام نہیں کرتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جن، عوام، پیپلز ایک فریٹرنی کے احساس کے ساتھ موومنٹ اپنی جاری رکھے. سماج کو، عوام کو، پیپلز کو اپنی لڑائی جاری رکھنی چاہیے. اگر پیپل زندہ بیدار نہیں رہیں گے، آواز نہیں لگاتے رہیں گے، حقوق کے سلسلے میں لڑتے نہیں رہیں گے، ان کے اندر بیداری نہیں ہوگی، ان کے اندر اسٹرگل نہیں ہوگی، تو وہ اپنے آزادی کی
حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، اور جب آزادی کی حفاظت نہیں کریں گے تو بندھتو کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ پھر سماج جیسی ہیو اینڈ ہیو ناٹ میں بٹا، امپاورڈ گروپ اور پاورلیس گروپ میں بٹا، میجورٹی اور مائنورٹی میں بٹا، ساؤتھ اور نارتھ میں بٹا، لینگویج کی بنیاد پر بٹا، ریجنلزم کی بنیاد پر بٹا، دھرم کی بنیاد پر بٹا، کسی بنیاد پر بھی اگر بٹ گیا سماج، راج، دیش، اس کے سلسلے میں اگر یہ طبقہ پیدا ہو گیا تو اس کے معنی کہ بندھتو کمزور ہو گیا۔ کہ پیپلز موومنٹ ہی کے ذریعے ہم اپنے دیش کی بندھتو کو، اپنے ڈیموکریسی کو، ایکوالٹی کو، فریٹرنٹی کو بچا سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور ہے، جب پیپلز موومنٹ چلتا ہے تو سچی بات یہ کہ فریٹرنٹی ڈیولپ، آپ دیکھ رہے ہیں اسی گفتگو اور بات چیت میں معلوم ہوتا ہے ہم سب ایک دوسرے کے درد میں شریک ہیں۔ اب یہی پاور پالیٹکس کے میدان میں جائیے تو وہاں گروپ بازی ہونے لگتی ہے، ہر پارٹیوں میں 2 اور 3 گروپ ہیں، وہاں لسٹ آف پاور کی ایک لڑائی ہے، وہاں کچھ مفادات ہیں، کچھ بڑے طبقے کے لوگ ہیں تو ان کی ہر طرح کی لڑائی ہوتی۔ لیکن پیپلز موومنٹ میں اگر پیپلز کا سچا درد نہیں رہا، اگر عوام میں فریٹرنٹی نہیں رہی، اگر ہم نے یہاں بھی ہندو اور مسلمان کا فرق کر دیا، امیر اور غریب کا فرق کر دیا، ریجنلزم کا فرق کر دیا، داڑھی اور ٹوپی کا فرق کر دیا، اگر ہم نے مرد اور عورت کے اندر فرق کر دیا، اگر ہم لوگوں کو ڈریس سے پہچاننے لگے، اگر ہم نے یہ سب کام کیا تو ہم پیپلز موومنٹ نہیں چلا سکتے۔ تو پیپل موومنٹ جو ہے وہ فریٹرنٹی کے جذبے کو پروان بھی چڑھاتا ہے، اس کا صحیح مزہ بھی دیتا ہے۔ جب عوامی تحریک چلتی، اسی وجہ سے جب ہندوستان ایک عوامی دور تھا تو ہم بالکل ایک تھے، جیسے جیسے ہم پاور سے قریب ہونے لگے تو ہم نے ڈیوائیڈ ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اپنے اس ملک میں دستور کے ان حسین الفاظ کی، یہ خوبصورت الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں، ان کی اسپرٹ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، ان کے اندر حقیقی صحیح اسپرٹ دوڑانا چاہتے ہیں، اپنے گنتنتر کو بچانا چاہتے ہیں، کمیونل فاشزم کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتے، تنگ نظری سے ملک کو سمت میں لے جانا چاہتے ہیں تاکہ سب کے ساتھ انصاف ہو، اور ایک ہم خوشحال سماج، ایک معتدل سماج اگر بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ پیپلز موومنٹ کے ذریعے ہم اس کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ اور پیپل موومنٹ بندھتو کے بغیر نہیں چل سکتا، بندھتو کے شعور کے بغیر نہیں چل سکتا، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جتنا زیادہ ایک سٹیزن کا درد ہوگا، اب بمبے میں ہیں، بمبے میں رہنے والے جو شہری ہیں، ان کی جو مسائل ہیں، ان کے جو مشکلات ہیں عوام کے، تو جب وہ ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں گے تو پیپلز موومنٹ تیز ہوگا۔ جب پیپل موومنٹ تیز ہوگا تو ان کے اندر ایک نیا تعلق پیدا ہوگا۔ جیسے فٹ بال ٹیم میں، فٹ بال جب آدمی میچ کھیلتا رہتا ہے تو جتنا پلیئرز میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کمیونیکیشن ہوتا ہے، ویسا کھیل کے میدان سے باہر نہیں ہوتا۔ اسی لیے پیپلز موومنٹ اگر جاری رہتی ہے تو بندھتو کی نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ بندھتو کی نشو و نما کے لیے بھی بہت ضروری۔ ہندوستان میں عوامی متحریکیں کمزور ہو گئے۔ گاندھی جی کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ تھا کہ آزادی کا جھنڈا یہاں پھہرایا جا رہا ہے اور 15 اگست 1947 کو لوگ منا رہے ہیں اس کا، اور گاندھی جی کہاں ہے؟ عوام کے بیچ میں۔ یہ دونوں بیلنس کر کے چلنا ہوگا۔ عوامی تحریکیں، ماس موومنٹ، پیپلز موومنٹ، MPGA جیسی تحریکیں جو عوام میں کام کرتی ہیں، جن کا سرمایہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ محبت و تعلق ہے، اور جن کا نصب العین ہی یہی ہے کہ سٹیزنز کے ساتھ اسٹیٹ کا ریلیشن جو ہے جسٹیفائیڈ ہو اور سب کے ساتھ ایکوالٹی ہو، تو یہ کمزور پڑ جائیں گی تو پھر ہم کنسٹیٹیوشن کے اسپرٹ کو پوری طرح بچا نہیں سکتے۔ آج بھی پاور پالیٹکس اپنی جگہ، اس کے گیم اپنی جگہ جاری رہیں، اس میں بھی دستور کے ویلیوز کی لڑائی ہمیں لڑنی چاہیے، لیکن پیپلز موومنٹ
ہر جگہ ہونا چاہیے، جس کی بنیاد ایک سٹیزن دوسرے سٹیزن کا ریسپیکٹ اور ریگارڈ کرے، ڈگنیٹی کرے، اور دیش کی اس طرح جڑ کر کے بحیثیت سٹیزن ہم ایک دوسرے کی قسمت کے بنانے اور بگاڑنے والے ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک پریوار کے آدمی ہیں، ایک خاندان کے آدمی ہیں۔ اس طرح ہم جڑے رہیں، تبھی ہم اپنے دیش کو ترقی کر سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں، ساری کمزوریوں کو دور کر سکتے ہیں۔ ایم پی جے کے لوگ اس حیثیت سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج کے دور میں انہوں نے پیپلز موومنٹ جس وقت کی ضرورت ہے اس کو یہ کیا ہے، اور محبت کا، تعلقات کا، فریٹرنیٹی کا ایک نیا چراغ جلایا ہے جو ہمارے دستور کا کی بنیاد ہے۔ شکریہ۔